موضوع الدرس في أحوال الأشقياء سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام تلاوت کریں تو آپ اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں. آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے. ان علینا یہ سب ہم پر ہے کہ ہم قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کریں اور پھر آپ سے قرآن کی تلاوت کرائیں، پڑھائیں قرآن آپ سے. یہیں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ الا جو ہے نا، علینا یعنی ہم پر واجب ہے گویا. تو یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پہ واجب ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہ کوئی چیز بھی واجب نہیں، کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اگر کسی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے اور اپنے اوپر لازم فرمایا ہے، ورنہ کسی کا کوئی حق نہیں اللہ پاک. انا علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنا جیسے یہ ہمارے لیے مشکل نہیں، قیامت کے دن ہڈیوں کا جمع کرنا بھی مشکل نہیں. وہ قرآن پھر آپ کا پڑھانا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب وہ پڑھا جائے آپ پہ یا ہم آپ پہ پڑھیں تو آپ اس کو اتباع کر کے سنتے رہیں. فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس اس کی پیروی پہ چلیں. تو یہاں قرأناہ کا معنی ہے کہ ہم پڑھیں، حالانکہ اللہ نے تو حضور پہ نہیں پڑھا. یاد رکھیں قرآن میں جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ اذا قرأناہ، جب ہم تلاوت کریں، جب ہم پڑھیں. تو معنی یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے تو وہ بھی تو اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے، اس لیے ان کا پڑھنا جو ہے گویا اللہ تعالی کی طرف سے خود پڑھنا، کیونکہ وہ اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے وہ پڑھ رہے ہیں. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جتنی ساری کتابیں پہلے اللہ نے اتاری ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 123 کتابیں ہیں، بعض زیادہ کہتے ہیں. بہرحال اللہ عالم. مشہور کتابیں جو ہیں وہ تو 4 ہی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اس کے بعد صحف موسیٰ ہے، قرآن ہے. تو باقی سب کتاب اللہ تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کلام اللہ کا مقام نہیں دیا، یعنی وہ لکھ کے پیغمبروں کو دے دی گئی.
قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اللہ نے پہلے جبریل پہ خود پڑھا ہے، تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ اسی لیے تو ہے نا کہ ساری کتابیں جو ہیں مٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن قرآن کی امت تک رہے گا، نہیں مٹے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کیسے مٹ سکتا ہے؟ جب اللہ کی ذات باقی ہے تو اس کا کلام بھی باقی ہے۔ تو اس لیے یہاں ثابت ہو گیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں، حالانکہ یہاں جبریل پڑھ رہا ہے۔ اس کو اور میں آسان کر کے عرض کروں کہ جیسے قرآن میں آتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ تمہاری روح کو قبض کرتی ہے وہ ملک الموت جس کو اللہ نے اس کام پہ لگایا ہے۔ تو اب نسبت جو ہے وہ ملک کی طرف کر دی گئی، یعنی ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین، اللہ خود قبض کرتے ہیں۔ اور تیسری جگہ آتا ہے توفت ہو رسولنا، کہ ہمارے فرشتے آ کے قبض کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً تو اللہ کی ذات ہی ہے نا، کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، کسی کی روح قبض کرے، کسی کی روح کو چھوڑ دے۔ اور پھر جو ڈپٹی پہ مامور ہے وہ جبریل اسرائیل ملک الموت، اور ملک الموت کے ساتھ چونکہ رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور عذاب کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہاں سے جمع کہا گیا۔ تو اس لیے یہاں بھی اصل تو اللہ تعالی کا پڑھنا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کا پڑھنا بھی بحکم خداوندی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب قرآن اترتا تو حضور چاہتے کہ اس آیت کے بارے میں ابھی تفصیل بیان کر دی جائے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس میں کون سے اوامر ہیں، کون سے نواہی ہیں۔ پھر میں آپ صبر کریں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھانا، قرآن کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں رکھنا، پھر قرآن پاک کی تشریح، تفسیر، اس کا بیان، وہ بھی سب ہمارے ذمے، ہم آپ کو سمجھا دیں، ہم آپ کو پڑھا دیں۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے دعویٰ تو اپنے آپ کو اہل قرآن کا کیا لیکن حدیث کا انکار کر بیٹھے۔ لیکن یاد رکھیں اگر لاکھ قرآن پہ ایمان لائے، اگر اس کا حضور کی حدیث پر ایمان نہیں ہے، منکر حدیث ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ نماز قائم کرو، بھی کیسے قائم کریں؟ اب یہ کون بتلائے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ بتلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اوقات معین ہم نے کر دیے ہیں، صبح کا وقت بھی ہے، ظہر کا بھی ہے، عصر کا بھی ہے، مغرب اور عشاء کا بھی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ۔ یہ اوقات کا ذکر تو آ گیا، لیکن یہ کسی جگہ قرآن میں نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں۔ تو اگر حدیث کا انکار ہوگا پھر تو دین ختم ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک سے تو آپ یعنی نماز کی رکعت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ سونا چاندی، اس کے علاوہ نقد پیسہ ہے اور سامان تجارت ہے۔ تو اچھا پھر زکوٰۃ ہم کس شرح سے دیں، کتنا دیں؟ تو یہ ساری تفصیل کون بتلائیں گے؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع امت، اور اس کے بعد قیاس۔ اجماع امت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحابہ، چونکہ حضور پاک نے قرآن کس پہ پڑھا؟ صحابہ پہ۔ حضور پاک نے اس قرآن کے احکام، نماز سکھائی کس کو؟ صحابہ کو۔ زکوٰۃ بتلائی صحابہ کو، جہاد بتلایا صحابہ کو۔
لا حول پہلے بھر کے رکھ دیں تو ٹھنڈی ہو جاتی، کیا ضرورت ہے؟ تمام دین کے گواہ جو ہیں وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے آئے، آپ نے احرام کہاں سے باندھا، آپ نے احرام میں کتنی چادریں باندھی، آپ نے لبیک کہاں پڑھا، آپ مکے میں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا، طواف میں کتنے چکر کیے، آپ نے طواف کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی، آپ نے صفا مروہ کہاں سے دوڑنا شروع کیا، آپ کس تاریخ کو مینا پہنچے، کس تاریخ کو آپ نے عرفات میں وقوف، یہ سارا کون بتلائے گا؟ اصحاب رسول اللہ۔ اس لیے تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اگر ہم اجماع کا بھی انکار کر دیں، جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، وہ بس ہی ہم کتاب اللہ اور حدیث کو مانتے ہیں، اور اللہ کے بندے اگر اجماع کو نہیں مانو گے تو حدیث کو کیسے مانو گے؟ یعنی اتنا موٹی عقل ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں اللہ کی ناراضگی ہے؟ بھائی حدیث کو مانو گے، حدیث کو روایت کون کرے گا؟ آپ حدیث حضور سے خود پڑھے ہیں تو لازماً آپ کو کہنا پڑے گا ان ابی ہریرہ عن عبداللہ ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن ابی بکر صدیق عن عائشہ، تو کون روایت کرے گا؟ یہ عجیب بات ہے کہ حدیث پہ اعتبار ہے، حدیث کو نقل کرنے والے پہ اعتبار نہیں۔ عجیب منطق ہے، ہمیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ تو اجماع کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یاد رکھو جیسے قرآن کا انکار کفر ہے، جیسے حدیث کا انکار کفر ہے، اجماع کا انکار بھی بہت بڑا، حتیٰ کہ بعض علماء نے کفر تک لکھا کہ اگر کسی مسئلے پہ اجماع صحابہ ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے، اور صحابہ کا اجماع ایسے ہے جیسے حضور کی سنت ہو، خلفائے راشدین کی سنت ایسی ہے جیسے حضور کی سنت ہو۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ قیاس ہے، قیاس بھی قرآن سے ثابت ہے کہ فاعتبروا یا اولی الالباب، غور کرو اس مسئلے میں۔ اب مثال کے طور پہ آسانی کے لیے میں عرض کر دوں کہ ایک آدمی نے حالت احرام میں ایک ہرن شکار کیا، تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کی مثل تمہیں دینی پڑے گی، اس جانور کے برابر جو جانور ہو وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ وَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور دو انصاف والے آدمی فیصلہ کریں گے بھی یہ اس کے برابر ہے، تو قیاس ہی کریں گے کہ بھئی اب ہرن کے برابر جو ہے بکری ہے، اچھا جی اس میں تو ہے وہ نیل گائے، تو اس کے بجائے بھائی ہماری گائے ہے، تو یہ قیاس تو ہے، اور کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور بعض تو اتنا بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قیاس کرنا جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب کہتے بھی ڈر لگتا ہے، ادب بھی ہے، کیا کریں، ہم تو وہ زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں قیاس تو کار شیطانی ہے، سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ قیاس جو ہے یہ تو کار شیطانی ہے، نعوذ باللہ، اور سب سے پہلے قیاس جو ہے وہ کہتے ہیں شیطان نے کیا تھا کہ یا اللہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، اگر حکم خدا موجود ہے، نص موجود ہے، اس کے مقابلے پہ قیاس کار شیطانی ہے۔ مسئلے کو سمجھا کرو، اللہ نے جب حکم دے دیا کہ سجدہ کرو، اب کوئی قیاس کرے، یہ کیا بات ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تو جہاں قرآن آ جائے اب کوئی قیاس کرے تو یہ کار شیطانی ہے۔
ایک قیاس وہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، وہ مسئلہ حدیث مبارک میں نہیں ہے، وہ مسئلہ اجماع صحابہ میں نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے۔ قیاس کس چیز پہ کریں گے؟ انہی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلوں پہ قیاس کریں گے۔ تو اس لیے یاد رکھا کریں نا کہ ایک ہوتا ہے قرآن کے مقابلے پہ قیاس۔ حضور نے ایک حکم دے دیا، بات ختم ہوگی، قیاس کا کیا مطلب؟ اللہ نے حکم دے دیا، قیاس کوئی نہیں، وہ کار شیطان ہے۔ اور ایک قیاس ہے کہ مثلا حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پانی میں یا دودھ میں مکھی گر جائے، صاحب نے فرمایا اس کو غوطہ دے کے نکال کے پھینک دو، کیونکہ اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر میں دا ہے، ایک میں دوا ہے، ایک میں بیماری ہے، ایک میں اس کا علاج ہے، اور یہ بدبخت وہی بیماری والا پر دبوتی ہے، وہ علاج والا نہیں دبوتی، اس لیے حکم ہے کہ اس کو غوطہ۔ اچھا، یہ مکھی کا ذکر تو حدیث میں آ گیا، لیکن مچھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پسو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اب کہاں سے لے آئے؟ تو اب قیاس کریں گے، بھائی مکھی کو پانی میں یا دودھ میں پڑنے سے حرام نہیں ہوتا، کیوں؟ اس میں دم مسفوح نہیں ہوتا، تو جس جس چیز میں دم مسفوح نہیں ہوگا اس سے چیز حرام نہیں۔ قیاس ہو گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد جو ہے اجماع، اور اس کے بعد قیاس، اور یہی حدیث کے مطابق حضور پاک نے جب حضرت معاذ کو بھیجا، فرمایا کہ ان کے بارے میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا احکم بکتاب اللہ، حضور میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو، کہا سنت رسول اللہ، میں حضور آپ کی سنت سے فیصلہ کروں۔ اب فإن لم تجد، اگر حدیث میں بھی نہ ہو تو صحابی نے کہا اجتہد برائے، اب میں اجتہاد کروں گا۔ یہ مجتہدین یہی اجتہاد تو کرتے ہیں کہ وہ مسائل جو انہیں نہیں ملتے ہیں تو قرآن حدیث کے مسائل کو سامنے رکھ کر اس کی ضوء میں وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ مجتہد ہمیشہ معجور ہوتا ہے، مجتہد جو ہے وہ نعوذ باللہ گناہگار نہیں ہوتا، اگر غلطی بھی ہو جائے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ ثواب پہ پہنچ جائے تو پھر دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حضور کو پڑھا دیا اور حضور کو بتلا دیا، ہر چیز ایک ایک حکم بتلا دی۔ نماز کا حکم دیا، تفصیل بتلا دی، زکوٰۃ کا حکم دیا، تفصیل بتلا دی، جہاد کا حکم دیا، تفصیل بتلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود معین کی ہے، تفصیل بتلا دی، قصاص کا حکم آیا، تفصیل بتلا دی، اور حضور پاک نے آگے صحابہ کو بتلا دیا، اور صحابہ نے وہ دین پوری حضور کی امت تک پہنچا دیا، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد فقہاء، محدثین۔ تو اس کو علماء یوں تقسیم کرتے ہیں، ایک دور تنزیل کا ہے، ایک دور تبیین کا ہے، ایک دور تمکین کا ہے، اور ایک دور تدوین کا ہے۔ یہ چار چیزیں یاد رکھ لو، میں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر سمجھنا چاہو گے تو کام آئیں گی، نہ سمجھو تو ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ ایک دور ہے تنزیل، قرآن اتر رہا ہے، یہ تنزیل کا دور ہے۔ اچھا، اس کے بعد دور کیا ہے؟ تبیین، کہ اب حضور بیان فرما رہے ہیں، بھئی یہ آیت آئی ہے، یہ حکم آ گیا ہے، یہ احکام آ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو یہ تبیین ہے، پہلا دور تنزیل ہے، پھر کیا ہے؟ تبیین ہے۔ اب دین حضور نے پورا بیان کر دیا، اللہم فاشہد اللہ حل بلغت، میرا اللہ، میں نے آپ کا دین جو آپ نے قرآن اتارا میں نے پہنچا دیا ہے، یا اللہ گواہ ہو جائیں۔ اور صحابہ نے اعلان کیا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانہ، کہ حضور آپ نے واقعی تبلیغ فرما دی، آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت ہمیں پہنچا دی ہے۔ آپ نے فرمایا الا هل بلغت اللهم فاشهد۔ تو اس لیے یاد رکھیں، تو تنزیل تبیین پوری ہو گئی، اکملت لکم دینکم۔ اب اس کے بعد ہے تمکین، کہ دین کو جما دیا جائے،
یعنی اللہ کے نبی جو دین لائے تھے اس کو جما دیا جائے اور اس کو پوری دنیا میں پہنچا دیا جائے. تو اس تمکین کا دور کون ہے؟ صحابہ. الذین مکناہم فی الارض، کہ جن کو اللہ نے دین کی تمکین کے لیے چن لیا تھا. لیستخلفنہم فی الارض، اور آگے آتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تو یہ دور صحابہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے دین کو استحکام بخشا اور تمکین ہو گئی اور مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا. یہ تمکین دین ہے تیسرا دور. اور چوتھا دور کیا ہے؟ تدوین دین، کہ بھی دین کو مدون کیا جائے. جیسے قرآن تو موجود تھا لیکن جمع صحابہ نے کیا. قرآن موجود تھا لیکن جمع نہیں تھا. احادیث مبارک موجود تھی لیکن جمع نہیں تھی، تو جمع محدثین نے کی. اچھا، اب یہ ہے کہ ان میں احکام سارے موجود تھے لیکن استنباط کر کے ان کو ترتیب دے کے مدون کر کے کتاب دیا، اور یہ کام فقہا نے کیا. یہ تدوین دین جو ہے، اور سب سے پہلے مدون جو ہے وہ فقہ کے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سب سے پہلے یعنی انہوں نے فقہ کو مدون کیا. 12 لاکھ مسائل مرتب کر کے امت کے لیے چھوڑ دیے. ایک دو نہیں، 12 لاکھ مسائل، اور باقاعدہ جیوری بٹھائی ہوئی تھی. یہ نہیں کہ اکیلے آپ فتویٰ دیتے تھے یا فیصلہ فرماتے تھے. امام ابو یوسف جیسا آدمی، محمد بن حسن الشیبانی، امام زفر، اسی طرح بڑے بڑے امام، امام نحو، امام ادب، امام معانی، امام بلاغہ، امام، سب کو کٹھے بٹھائے ہوئے. اور مسئلے کے ہر پہلو پہ ہر طرح سے بحث ہوتی تھی اور اس کے بعد منظوری ہوتی تھی اور پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا تھا. تو سب سے پہلے تدوین جو ہے وہ آپ نے کی. بعد میں بلا شک کا بھی ذالک ائمہ ثلاثہ بھی آئے، اللہ ان پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے. امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمت اللہ علیہ. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، ان 4 نے فقہ اتنا مدون کر دی کہ ان کے بعد پھر 5ویں کی ضرورت ہی نہیں رہی. کیوں آئے؟ فقہ مدون ہو گئی، مرتب ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو اس کو اتنا ترتیب سے. اچھا، اب باقی یہ عام مسئلہ ہوتا ہے کہ جب 4 آدمی ہیں اللہ کے بندے، اگر ایک آدمی کے گھر کے قریب ایک کنواں ہے، اس سے وہ پانی پیتا بھی ہے، وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. ابھی یہ کیا ضروری ہے کہ ایک نماز ایک کنویں سے پڑھے، دوسری کے لیے دوسرے کنویں پہ جائے؟ جب ایک کنواں موجود ہے تو دوسرے پہ کیوں جائے؟ یا تو وہاں پانی نہ ہو یا پانی پلید ہو، ناپاک ہو. اگر پانی بھی ہے، کنواں بھی ہے، اس کے گھر کے قریب بھی ہے، اس کا پانی لینا بھی آسان ہے، تو دوسرے کنویں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرا کنواں جن کو قریب ہوگا وہ ان سے لے لیں گے. یہ تو کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بیان بھی مجھ پہ ہے. ثم ان علینا بیانا. اب پھر کلام واپس آ گیا. کیا؟ کلا بل تحبون العاجلہ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کلا، ہرگز ایسا نہیں. تم لوگ جو ہو تم تو جلدی والی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تم محبوب رکھتے ہو عاجلہ، جلد ملنے والی یعنی دنیا، اور جو آخرت ہے اس کو تم نے چھوڑا ہوا ہے. اسی لیے عاجلہ سے مراد ہوتی ہے یعنی دنیا. کیوں؟ دیکھو نا، اب دنیا میں جو نعمتیں ہیں، کسی کے گھر ہے، کار ہے، گاڑی ہے، وہ کہتے ہیں یار کمال ہے. اور آخرت یار کس نے دیکھی ہے؟ بابر باعث کوش عالم دوبارہ نے اس پھر کوئی دنیا تھوڑی آئی، کھاؤ پیو ہے چھوڑاؤ. تو تم اس کو محبوب رکھتے ہو اور اس کی محبت میں آ کے تم نے آخرت کو بھلا دیا ہے. اور اللہ کا بھی فیصلہ من یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا. جو عاجلہ چاہتے ہیں ہم اس کو بھی پھر دنیا دے دیتے ہیں. من کان یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا. جو دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتے ہیں ہم پھر ان کو آخرت دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی لفظ ہے یحبونا، کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، اسی نے تمہیں اندھا کیا ہوا.
کہ جب آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے نا تو عربی محاورہ ہے کہ حب الشیء یعنی یسم، کہ محبت ایسی بلا ہے آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ یعنی جتنا لوگ نصیحت کریں گے یار کیا کر رہے ہو تم، لڑکے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، شرم کرو، وہ سنتا ہی نہیں۔ لوگ کہیں یار حیا کرو، دیکھو یا کیا کیا یہ کتنا بدصورت عورت ہے اس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، لیکن یوم محبت اس کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ اسی لیے جو دنیا کی محبت میں آ گئے وہ بھی اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ قیامت ہو، وہ بھی اس کی محبت میں اتنا مبتلا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں دنیا کی کس کو چاہے، ہر آدمی چاہتا ہے دنیا میں آسانی ہو، دنیا کے اندر آرام ملے، لیکن محبت اتنا نہ ہو جائے کہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھول جائے۔ اس کو اولیاء اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، انہوں نے فرمایا اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے، یعنی اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی تیرتی ہے، اور وہی پانی اگر اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ دنیا جب تک دین کے تابع ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، نفقات ہیں، صدقات ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ یہ تیرے درجات کو بلند کرنے والی، یعنی اگر دنیا ابو بکر و عثمان والی ہے وہ درجات بلند کرنے والی۔ ہاں اگر دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی اور تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو تو پھر یاد رکھو کہ پھر تباہی اور بربادی ہے، پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ تو فانی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں گے دنیا کا نفع اٹھانا یہ تو بہت تھوڑا ہے کہ چلو کسی آدمی کی عمر 100 سال بھی ہو جائے 10-15 سال تو نابالغ کے زمانے میں بچپن میں گزر گئے، باقی 80 سال میں اگر تقسیم کریں تو آدھی سوتے ہوئے رات گزر گئی، تو باقی تو آدھی آگے بچی ہے، اور اس کے اندر بھی کئی بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، تو اتنا دنیا ہے کیا، متاع الدنیا قلیل، لیکن اصل نعمت جو ہے وہ آخرت ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی ہے اور دائم بھی رہنے والی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، آخرت سے مراد قیامت، آخرت سے مراد جو ہے عالم آخرت ہے۔ اب یہ سارے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ایسے شخص ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے تعویل سے کام لیا ہے، وہ کہتے ہیں رب کو تو نہیں دیکھ، مانا یہ ہے کہ اللہ کے ثواب کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی جنتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اسلاف یہ فرماتی ہیں کہ نہیں، حقیقت ہے دنیا میں کوئی بندہ اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن کو دیدار نصیب ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک بیٹھے ہیں 14ویں کا چاند کر، آپ نے فرمایا هل تضامون فی رؤیتی، کیا اس چاند کے اندر دیکھنے میں تمہیں شک ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلی رات کے چاند میں تو شک ہوتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح انکم سترون ربکم یوم القیامۃ ولا تضامون فی رؤیتہ، اسی طرح قیامت میں بھی تم اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا، حقیقتاً سچی زیارت ہوگی۔ تو مومن جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار قیامت میں کریں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں دیدار نصیب ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں دیدار نصیب ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی
ربها ناظرا، لیکن یاد رکھو لفظ وجوہ ہوتا ہے مراد سارا انسان ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف چہرہ دیکھے گا، باقی بدن بھی اس کے تابع ہے، کیونکہ اعظم سب سے افضل سب سے بہتر چیز جو ہے انسان میں اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس لیے چہرے کا ذکر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف چہرہ پھیر لیں باقی بدن نہ پھیریں؟ نہیں، چہرے سے مراد کر پورا ہو جاتا ہے، ایک جز کو ذکر کیا جائے تو مراد کل ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہاں بھی وجوہ کا ذکر ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن ایسے بھی چہرے ہوں گے جن کے رنگ جو ہیں ماشاءاللہ ایسے ہوں گے جیسے سونے کے رنگ ہیں، اور ہنس رہے ہیں، خوشی سے کھلے پڑ رہے ہیں جیسے پھول کھل جاتے ہیں، تو اس لیے لفظ وجوہ ہوتا ہے۔ جب وجہ کا ذکر آ گیا تو مراد جب انسان کو اللہ کی زیارت ہوگی تو دیکھے گا تو آنکھوں سے، لیکن اس کے اثرات سارے بدن میں آ جائیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جیسے اللہ چاہیں گے اس طرح زیارت سے۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ حجاب باقی رہیں گے، کیونکہ کوئی آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا نا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا من وراء حجاب، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ میرے مدنی معراج والی رات جب گئے ہیں اتنا قرب نصیب ہوا، کلام بھی نصیب ہوا، دیدار، لیکن وہ بھی ورائے حجاب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حجاب ہٹا دیے جائیں تو اس رحمت اللہ کے نور سے دنیا جل جائے۔ دیکھو نا سورج ہے کتنا دور ہے، پھر اگر قریب آ جائے تو سورج کی کیا طاقت ہے اللہ کے نور کے سامنے، اللہ۔ لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں اللہ رویت نصیب فرمائیں گے اور اس کے برداشت کی طاقت دے دیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے رویت مانگی لیکن اللہ نے نہیں دی، طاقت ہی نہیں تھی، اللہ نے پھر تجلی ڈالی پہاڑ پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف نظر رکھو، غور کرو میں اس پہ تجلی ڈالتا ہوں، دیکھو پہاڑ جمتا ہے اور تجلی آئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ، موسیٰ سب بے ہوش ہو کے گر گئے، وہ تو صرف ایک تجلی تھی، تجلی طور سینا کی۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے دیں، خود انسان میں اتنی قوت پیدا کر دیں کہ وہ بات بھی کر سکے، دیکھ بھی سکے، تو وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، یہ ایمان والوں کا حال ہوگا، اور ان کے مقابلے پر کون ہوں گے؟ ووجوہ یومئذ باصرۃ، یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن کو چہرے ایسے ہوں گے باصرۃ، یعنی کالہۃ، زخمی ہوں گے، اور بعض علماء نے فرمایا باصرۃ ایسے ہوں گے بے رونق اور خشک پڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اب وہ گمان کریں گے، اب وہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے جو ہماری کمر توڑ ڈالے گا، فاقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو، کہ ہاں بس وقت آ گیا، اب ہم پر ایسے عذاب ہوں گے کہ ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے مومن اپنے اللہ کے دیدار میں خوش ہوں گے اور کافر اللہ کے عذاب کی وجہ سے خائف ہوں گے، لیکن اس وقت کا خوف اور ڈرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، فائدہ تب ہے کہ دنیا میں توبہ کر دو، دنیا میں ڈر جاؤ،
آخرت میں تو سب ڈریں گے، آخرت میں جب دیکھیں گے پھر تو سب مانیں گے۔ اصل ماننا تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو بن دیکھے ماننا، اور انبیاء کو بھی ہم نے بن دیکھے مانا ہے، خدا کو بھی بن دیکھے مانا ہے، ملائکہ کو بھی ہم نے بن دیکھے مانا ہے، اللہ کی قضاء اور قدر کو بھی ہم نے بن دیکھے مانا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ایمان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واللہ اعلم۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی ہے، یعنی وہ ابھی جوان ہے اور اس کے بال جو ہیں بیماری کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں، تو کیا وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو کہ خضاب لگانے کا حکم تو خود حدیث میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ حضور پاک نے فرمایا غیروا الشیب ولو بشیء، اپنے اس بڑھاپے کو، سفیدی کو کسی چیز سے رنگ دیا کر۔ اور دوسری حدیث میں بیان فرما دیا الحناء والکتم، کہ مہندی اور بسمہ۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی خضاب تو لگا سکتا ہے، یا تو خالص مہندی لگائے یا مہندی میں بسمہ ملا کے لگائے۔ معنی یہ ہے کہ کالا خضاب نہ لگائے، کالے کے علاوہ جو رنگ ہے وہ مثلاً ڈارک براؤن ہے، وہ دور سے کالا نظر آئے گا آپ کو، میڈیم براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، گولڈن کلر ہیں، اور کئی کلر ہیں دنیا کے اندر۔ اب تو ایک پوری چین ہے کلرز کی، تو آدمی وہاں جا کے وہ دیکھ لے، انہوں نے باقاعدہ سب کے سیمپل بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تو جو اس کے رنگ کو اور چہرے کو میچ کرتا ہو وہ لگا لے، صرف کالا نہ لگائے، کالے خضاب سے منع کیا گیا۔ اور بعض علماء نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے کالا خضاب جو ہے اس کی ابتدا فرعون نے کی تھی، لمبی عمر تھی نا فرعون کی، بہت بڑی 300 سال سے بھی زیادہ عمر تھی اس کی، تو اس نے خضاب لگانا شروع کیا تھا کہ میں تاکہ دیکھنے میں جوان نظر آؤں۔ تو بہرحال کالا نہ لگائیں، باقی کوئی لگا لے۔ یا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کالے کو تھوڑا سا کالا ہے تو اس کو مہندی میں ڈال دو، تو وہ بڑا گہرا رنگ ہو جائے گا، خوبصورت بھی لگے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت حسین لگاتے تھے کالا خضاب، اور بعض لوگ اس لیے اس کو پھر جمع کرتے ہیں کہ حضرت حسین بھی چھوٹی شخصیت تو نہیں تھی نا، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مجاہد کے لیے اجازت ہے جو جہاد پہ جا رہا ہے، تاکہ کافروں پہ روک پڑے کہ جوان آدمی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بوڑھا آدمی ہے تو دھکا دیں گے گر جائے گا۔ تو ان کی زندگی ہر وقت جہاد ہی جہاد تھی، تو اس لیے بعض علماء اچھا اسی طرح بعض علماء نے فقہاء نے یہ قول بھی لکھا ہے کہ کسی آدمی نے نئی شادی کی ہے، اب عمر ہے بڑی، پیسے آ گئے، لڑکی سے شادی کر لی، اب نوجوان بیوی ہے، تو صاف بات ہے اس کو تو عجیب سا لگتا ہے نا کہ میرا والد صاحب آ رہے ہیں یا شوہر مبارک آ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا جی، عمر بڑی ہو اور بیوی چھوٹی ہو تو پھر یہی ہے، بزرگ سمجھتی ہے نا بیچاری۔ تو اب اس کو بھی تھوڑا مطمئن رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کالا خضاب لگا دے، لیکن بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، قول ہیں، اصل بات وہی ہے کہ خضاب لگاؤ لیکن کالا نہ، بس ایک بات بس ہے۔ ایسے حالات ہیں جی، اللہ پاک رحمت کرے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ کہنے لگا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کی عمر 80 سے بھی اوپر ہو اور عرصے پہ چل رہا تھا، ساتھ ایک نوجوان خوبصورت 20 سال کے قریب کی بچی بھی ساتھ تھی اس کے،
تو بیٹھ گئے کرسیوں پہ. میں مریض سے فارغ ہوا تو میں نے کہا جی آپ نے دکھا کر نہیں وہ میں نے میرے ساتھ ہے. میں نے کہا تو بلائے اپنی بچی کو. کہتے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی ہے, بچی ہے میری. میں نے کہا حضرت مجھے تو پتہ نہیں ہے, دیکھنے میں تو بچی لگتی ہے, ویسے تمہاری بیوی ہوگی. اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی لڑکی چاہتی ہے ایمان سے کہو کہ اس کی عمر 20 سال ہو, اس کی شادی 80 سال کے بوڑھے سے کرو. والدین یا تو پیسے لیتے اور اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں ظالم. اسی لیے بیٹیاں باغی ہو جاتی ہیں, گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں, خودکشی کر لیتی ہیں اور مکانوں سے چھلانگ لگا کے گر جاتی ہیں, کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ کوٹھے پہ پہنچ جاتی ہیں. اور بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ برادری میں جھگڑے ہوتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے قتل ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہم قتل تب معاف کریں گے اپنی بیٹی کا رشتہ دو. یہ بھی اکثر ہوتا ہے, اللہ معاف کرے قبائل میں تو یہ بہت زیادہ ہے. وہ لڑکی ساری زندگی جلتی رہتی ہے, اب زندگی گزارنی ہے کیا کرے. تو بہرحال ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے فرمایا ہے حضرت علی کے بارے میں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پہلے تو یہ حدیث ہی قابل حجت نہیں ہے. جب عقیدے کا مسئلہ ہو کوئی صحیح حدیث تو ڈھونڈا کرو, یہ تو حدیث ہی نہیں ہے. بعض علماء نے اس کو موضوعات میں لکھا ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ آخری درجے میں ضعف ہے. اور پھر مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی سردار. مولا کا معنی کیا ہے؟ یعنی خدا ہو گیا حضرت علی. تو پھر وہی اگر تمہارا معنی کریں تو میں جس کا مولا خدا ہوں اس کے لیے علی بھی خدا ہے. دو خدا ہو گئے نا, ایک تو نہ رہا. پھر دو خداؤں پہ عقیدہ رکھو گے؟ کیوں ترجمے بگاڑتے ہو؟ مولا الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا. حضور نے فرمایا انا مولا لمن مولا لہو. مولا کا معنی غلام بھی ہے, مولا القوم منہم, کہ غلام جو ہوتا ہے وہ بھی قوم میں شمار ہوتا ہے. تو مولا تو کئی معنوں میں آتا ہے. مولا ولایت سے بھی ہے, ولایت سے بھی ہے. تم جو معنی یا شیعہ جو معنی کرتے ہیں یہ نہ حدیث میں ہے نہ حضرت علی نے خود کیا. اچھا ایسا کرو, جھگڑا تمہارا ہمارا ختم. مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح سند سے ایک قول دکھا دو کہ حضرت علی نے فرمایا ہو کہ مجھے مولا کہا کرو, میں تمہارے ساتھ. میں تو حضرت علی کا بھی غلام ہوں. اگر حضرت ابو بکر کی بات ہم مانتے ہیں تو حضرت علی کی بھی مانتے ہیں, وہ بھی ہماری آنکھوں میں ہیں. جیسے حضرت ابو بکر عمر ہمارے سردار ہیں, اسی طرح حضرت علی حسن حسین ہمارے سردار. تم حضرت علی کا ایک قول حضرت علی کا دکھا دو, نبی کا فرمان نہیں, حضرت علی کا, کہ میں مولا ہوں. ایک جگہ دکھا دو میں تمہارے ساتھ. چلو حضرت علی کا نہیں دکھا سکتے ہو, حضرت حسن حسین نے کبھی ان کو مولا علی کہا ہو, یہ دکھا دو, پھر بھی میں تمہارے ساتھ. کوئی جھگڑا نہیں. لڑائی تو جاہل کرتے ہیں نا, پڑھا لکھا آدمی جو لڑے تو بیوقوفی والی بات ہے نا. ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ان کو حضرت حسن نے یا حضرت حسین نے کبھی کہا ہو کہ اس حدیث کے مطابق کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. اللہ کے بندے, یہ تو اگر حدیث صحیح بھی ہو تو مانا ہے یعنی جو اس سے محبت کرتا ہے حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق, کہ حضرت علی تم سے ایمان والا محبت کرے گا اور منافق تم سے بغض رکھے گا. مومن کبھی تمہارے خلاف بغض رکھ ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا تھا کہ رجل یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ, ایک ایسے آدمی کو میں پرچم دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اللہ کے رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں.
اس میں کوئی شک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، حضور کے ابن عم ہیں، آپ کے چاچے کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرما دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تم تو میرے بھائی ہو جیسے ہارون موسیٰ کا بھائی تھا۔ الا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ باقی یہ اپنی طرف سے جو ان لوگوں نے مانے بنایا نا، مولا علی، مشکل کشا، حاجت روا، یہ تو کفر ہے، شرک ہے، آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھو مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ پڑے۔ حضرت علی کی ساری زندگی تو مشکلات میں گزر گئی، مشکل کشا کیسے ہوئے؟ یعنی جاہلوں نے اس بات کو اتنا پھیلا دیا کہ خود کہتے ہیں کہ جی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ بھئی حضرت حسین شہید ہو رہے تھے اور پیاسے بھی تھے، مولا علی وہاں تو نہیں پہنچے۔ تم کبڈی کھیلتے ہو تو یا علی کرتے بلا لیتے ہو۔ کوئی عقل کرو، یا تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہو یا یہ جھوٹ بولتے ہو، دو میں ایک بات تو غلط ہے۔ یا تو کہو کہ حضرت حسین شہید ہی نہیں ہوئے، آپ مظلوم ہی نہیں ہیں۔ اگر حضرت حسین مظلوم ہے اور واقعی مظلوم ہے تو حضرت علی نے وہاں کیوں نہیں مشکل کشائی کی؟ اور آپ نے چلو آگے پیچھے نہ بلاتے، کربلا والے دن تو وہ بلا لیتے کہ مولا علی آؤ میری مدد کرو۔ ایک آدمی ہے، کہتے ہیں میرے ملنے والے کہ وہ شیعہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ہر کام نماز وغیرہ اہل سنت کی طرح پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے، بلا وجہ زبردستی تو کسی کو شیعہ نہ بناؤ نا۔ ایک آدمی نماز اہل سنت کی طرح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ موحد مانا اللہ کی توحید کے ماننے والا۔ باپ کا نام محمد شاہد ہے، تو موحد اور شاہد تو نہیں ملتے نا، پھر عابد رکھو، ساجد رکھو، جب ملے بھی تو یہ نا شاہد کے ساتھ۔ پر نیا نام ڈھونڈتے ہیں نا بیچارے، اصل مشکل یہ ہے کہ کوئی ایسا نام ہو نا جی پہلے کسی کا نہ ہونا، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ میں نے موبائل دیکھا، خانہ کعبہ کی چھت روشن ہو گئی تو موبائل میں کوئی ایسی چیز ہوگی۔ آج کل موبائل جو ہے نا ان میں فلش لائٹس ہوتی ہیں، کوئی آپ نے کوئی لائٹ ماری ہوگی آپ کے لیے کعبے کی چھت سفید ہو گئی، پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور تو کچھ نہیں، کعبے کی چھت یہی ہے جو ہے، جب چاہو دیکھ لو، اوپر کی منزل پہ چلے جاؤ چھت نظر آتی ہے، تو مشکل بھی نہیں ہے نا دیکھنا، آپ تیسری منزل کی چھت پہ چلے جائیں کعبے کی چھت سامنے نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں علماء دیوبند کی بڑی بڑی جماعتوں نے شیعہ سے اتحاد کیا ہے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی باتیں ہیں نا، تم جانو، تمہارا ملک جانے، تمہارے مولوی جانے، میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ باقی ایک بات یاد رکھو، اگر تم علماء دیوبند کو دھوکہ دو گے یا رفتانہ دو گے تو اس میں تو اہل حدیث بھی شامل ہیں اس اتحاد میں، اور جماعتیں بھی شامل ہیں۔ میرے بھائی ان باتوں کو چھوڑو، سیاسی اتحاد ہوتے ہیں، حضور پاک نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ اتحاد کیا، پھر کیا کہو گے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کافروں مشرکوں کے ساتھ صلح حدیبیہ میں صلح کی اور اتفاق کیا، اتحاد کیا. تو ہو کہ اتحاد کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی عقیدہ تو نہیں بدل جاتا. اور اس وقت تو ضرورت ہی ہے کہ قتل عام جو ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے کہ بھائی تم شیعہ ہو شیعہ رہو، تم سنی ہو سنی رہو، خدا کے لیے ایک دوسرے کو قتل تو نہ کرو، ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں جا کے بم تو نہ مارو، ایک دوسرے کے مساجد کی بے حرمتی تو نہ کرو. ایسے دور میں تو ضرورت ہے کہ علماء کریں. یہ بھی ایک حل ہے فتنے کو روکنے کا، جھگڑے کو روکنے کا ایک حل ہے کہ اتحاد ہو جائے. پھر جو حملہ کرے گا پکڑا جائے گا، پتہ لگ جائے گا نہ سنی ہے نہ شیعہ، یہ کون ہے پھر؟ اب تو بڑا آسان الزام لگ جاتا ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، اور یہ اہل حدیث ہے، اور یہ جناب جماعت مسلمین ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی جماعت ہے. تو جب اتحاد ہو جائے گا تو وہ تو آپس میں ماریں گے نہیں ایک دوسرے کو. اب مارنے والا تو پکڑا جائے گا نا، خود بخود ظاہر ہو جائے گا کہ نہیں جناب یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. ورنہ دیکھو کعبے میں بیٹھے ہو، سیاست کو چھوڑو. سیاست ہم تو خیر جانتے نہیں، ہم طالب العلم ہیں، نہ ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ ہے. ایمان سے کہو کوئی انسان، مسلمان تو بڑی بات ہے، انسان یہ برداشت کر سکتا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو جا کے گولی مار دے؟ نماز پڑھنے والے کو مسلمان تو مسلمان، میں کہتا ہوں یہ تو انسان ہی نہیں ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ دراصل تم آپس میں لڑ رہے ہو اور لڑانے والا ہاتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اور جب تک اس ہاتھ کو نہیں پکڑو گے کچھ بھی نہیں ہو، کبھی امن نہیں ہو سکتا. امن کے دو راستے ہیں، ایک اللہ کے قرآن کو نافذ کر دو، ایک جناب زانی مرد اور زانیہ عورت کو رجم کر کے مار دو. ہر ضلع میں 10-10 چوروں کے ہاتھ کاٹ کے لٹکا دو. اگر امن نہ ہو تو تم مجھے جو مرضی ہے سزا دے دینا. صرف ضلع میں 10 آدمی، زیادہ بھی نہیں. زنا کی حد جاری کر دو، چور کو ہاتھ کاٹنے کی حد جاری کر دو، اور جن کا قتل ہوتا ہے 8-10 دن کے اندر تفتیش کر کے موقع پہ قصاص کرو. اور 6-6 سال 10-10 سال مقدمے چلتے ہیں، وہ مقدمے والے مدعی مر جاتے ہیں، گواہ مر جاتے ہیں، جوش ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر امن کیسے ہوگا؟ نہیں، ایٹ دی اسپاٹ اسی وقت اس کو لٹکاؤ. جو آدمی اب دیکھو 6 سال کی بچی سے زنا کیا جائے، یہ بندہ ہے درندہ ہے. ایسے درندے کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ تعزیراً اس کو قتل کرو، اسی جگہ کرو جہاں اس نے زنا کیا ہے، اور سارے علاقے کو بلاؤ کہ آؤ دیکھو اس بدبخت کا نظارہ. پھر کسی کو کہو جرت کرے. اس ملک میں جو امن امان نظر آ رہا ہے، یاد رکھو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے، حدیث کی برکت ہے، کتاب اللہ کی برکت ہے، سنت رسول اللہ کی برکت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی آدمی خود بے ایمان نہ ہو، خود چور نہ ہو، خود ڈاکو نہ ہو، آپ مکے سے مدینہ جائیں، ریاض جائیں، دمام جائیں، جہاں رات ہو گئی تھک گئے، سڑک سے ہٹ کے ریت پہ کپڑے بچھا کے سو جائیں. یہ جو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے نا وہ ہماری برادری ہے. وہ جو عرب ہیں وہ تو 1% بھی نہیں ہے. یہ جو رشوت چلتی ہے اور دھوکہ دہی ہوتی ہے، تزویر، سب ہماری برادری ہے. جو خالص عرب ہے الحمدللہ آج بھی اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ ایسی حرکتوں کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا.
یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اللہ پاک رحمت کرے. اس لیے حضرت دیوبندیوں پہ غصہ نہ نکالو. اچھا، اور ویسے بھی دیوبندیوں کا میں کوئی ٹھیکیدار ہوں؟ دیوبند موجود ہے، ان کے علماء موجود ہیں، ان کے ساتھ جا کے کیوں نہیں جھگڑتے ہو؟ ہر بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو دیوبندی نہیں ہوں. دیوبندی تو وہ ہے جو دیوبند میں رہتا ہو یا جس نے دیوبند میں پڑھا ہو. بریلوی وہ ہے جو بریلی میں رہتا ہو یا بریلوی علماء سے پڑھا ہو. ہم نے تو نہ بریلی دیکھا اور نہ دیوبند میں پڑھے. اس لیے ان باتوں پہ صرف اعتراض نہ کیا کرو. یہ بھی دیکھو کہ ملک کی ضرورت کیا ہے. ایک گھر کو آگ لگ جائے، آدمی بالٹیاں بھر بھر کے لا رہے، وہ کھڑا ہو جائے، یار تم شیعہ ہو تم نہ آنا، تم بریلوی ہو تم بھی نہیں آنا، تم بھی نہیں آنا، یعنی گھر جل جائے. اچھا عقل ہے بھائی؟ اللہ ہدایت دے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين